اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور آج میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو صرف میرے مولا کے نعرے لگاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ دوستو، علی کا دیوانہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علی نے ہر غریب کی مدد کی، یہاں پر کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں رکھ کر کسی غریب کے بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ نہیں لگاتے، پھر کہتے ہیں ہم مولا علی کے دیوانے ہیں۔ کوئی بھی میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے غریب بچی کو کپڑے لے کر دیے ہوں، چادریں لے کر دی ہوں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں ہر اس بندے سے میں اختلاف کروں گا، یہ کرنے کا میں حق رکھتا ہوں، کیونکہ میری رگوں میں مولا علی کا خون ہے، میرے رگوں میں امام حسن امام حسین کا خون ہے۔ اس لیے میں کبھی بھی ایسے نعرے لگانے والوں کو علی کا دیوانہ نہیں مانتا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے کسی غریب پہ، کسی مسلمان بھائی پہ، مسلمان سادات پہ، مسلمان غیر سادات پہ، جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو اگر علی کے دیوانے ہوں، علی کے دیوانے تڑپ جاتے ہیں، پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کی مدد کرنے کے لیے۔ کہاں کی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا دن آتا ہے تو بڑی بڑے لوگ میں نے پوسٹیں لگاتے ہوئے دیکھے ہیں، تو جب بھی کوئی سوالی ان کے در پہ چلا گیا تو انہوں نے ہمیشہ سے یہی جواب دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں ایسے دعوے داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ علی کا دیوانہ بننے کے لیے صرف دعووں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نعرے لگانے سے آپ علی کے دیوانے نہیں بن سکتے۔ علی کا دیوانہ بننے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، تاکہ یہودی بھی وہ قربانیاں دے کر مسلمان ہو جائے۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چاہے آپ سادات ہیں چاہے غیر سادات ہیں، آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علی کے آپ قول پڑھیں، وہاں پر کیا کیا لکھا ہے ان پہ عمل کریں، کیونکہ میں خود اتنا عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اتنا فیس بک پہ اتنی پوسٹیں نہیں لگاتا کہ میں دعوے کروں اور لوگ مجھ پہ انگلی اٹھائیں کہ تم تو علی کی اولاد میں سے ہو، تم صرف دعوے کرتے ہو۔ علی تو وہ تھے جو مصیبت میں ہر مسلمان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ علی تو وہ تھے جو مشکل وقت میں خود کی نہیں سوچتے تھے، دوسروں کی سوچتے تھے۔ میرے مولا علی کے دیوانے صرف میں فیس بکوں پہ دیکھتا ہوں، بڑے بڑے فیس بک گروپس بنائے ہوئے ہیں، ان میں میں بھی ایڈ ہوں، تو وہاں پر صرف نعرے بازیاں کی جاتی ہیں، جی ہم علی کے دیوانے ہیں۔ اگر کسی کو بات بری لگی ہو، علی کا دیوانہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے در پہ سوالی چلا جائے اور اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اور لاکھوں روپے ہوں، اس کے پاؤں کے نیچے 50 لاکھ کی 60 لاکھ کی گاڑیاں ہوں، تو اس نے کبھی غریب کا حال نہ پوچھا ہو، اس نے کبھی مسکین کا حال نہ پوچھا ہو۔ میں ایسے دعوے داروں کو نہیں مانتا۔ میں نے ہر مسئلے کی اسٹڈی کی ہے، لیکن مولا علی کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں انسانیت ہے وہ مولا علی کا دیوانہ ہے۔ جس کے دل میں انسانیت ہے، انسانیت کے بغیر مولا علی کا دیوانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی لوگوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، کربلا سے لے کر آج تک دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں آپ، وہ کیسے کسی کی آہ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہاں پر
کوئی بندہ بڑا امیر ہو گیا تو دوسرے کو پوچھتا نہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو میں نے کبھی کہا ہو کہ آپ مولا علی کے دیوانے ہیں, آپ کو اس غریب کی مدد کرنی چاہیے, تو اس کا جواب یہی ملتا تھا, شاہ صاحب ہم بڑی مشکل سے میں ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف دعوے داریاں نہ کریں. دعوے داریوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر اس دنیا کا لیڈر آپ سے خوش نہیں ہوتا آپ کے دموں سے, تو آپ یہ توقع کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے دموں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے, جن کے لیے یہ تمام دنیا بنی ہے, جو میرے اللہ کے آخری نبی ہیں, جو میرے اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں. کیا وہ نبی خوش ہوں گے آپ لوگوں سے کہ آپ انسانیت کی خدمت نہیں کرتے؟ تو آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں. کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے وہ کتاب دکھائے ہر بندہ. جو بندے دعوے کرتے ہیں مجھے وہ کتابیں دکھائیں کہ جن پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کو جنت کی بشارت ہے. غریب پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کا امتی ہوں, میں اتنے عرصے کے بعد جہنم سے نکال کر میں جنت میں ڈالا جاؤں گا. کیا وہ آپ کا ساتھ والا پڑوسی اللہ سے اور میرے نبی سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کو اتنی دولت دی تھی, اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں, آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا, تو آپ نے اس کو جنت میں ڈال دیا؟ تو پھر وہ ترازو کیا کہے گا؟ یہ بڑی باریکی کی باتیں ہیں. صرف اوپر سے باتیں سن کر میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں, میں نے ہر دین کی سٹڈی کر کے میں آپ لوگوں سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اگر کسی کو کوئی بھی شک ہو شبہ ہے تو وہ مجھے ان باکس کر سکتا ہے, میں اس کا جواب دوں گا, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو. میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میرا مسلک ہے انسانیت. جس طرح میرے مولا علی انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے میں اسی طرح خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے چاہے میرے پاس کچھ ہو نہ ہو, میرے پاس کچھ آئے نہ آئے, تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ بار بار میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کے دیوانے ہیں, جو صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں, ان باتوں کی طرف سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے, اور یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور خود بھی عمل کروں جب تک یہ میری سانسیں چل رہی ہیں. کیا پتہ کب رک جائیں سانسیں. تو تمام دوستوں کو عید غدیر مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. تو اور میں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں